اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ تو بالکل اٹوٹ فیصلہ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ بادشاہ کو، نہ حاکم کو، نہ محکوم کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو۔ اور وقت اجل آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی منمانی کے لیے نہیں۔ میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، نہ میں اور آپ آزادی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ جیسے آج ہم من چاہے دیکھ رہے ہیں، من چاہے سن رہے ہیں، من چاہے بول رہے ہیں، جہاں چاہے بیٹھ رہے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزر رہی ہے نا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم اور آپ یوں ہی نہیں آئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم اور آپ آزاد۔ اسی کو اللہ نے کہا نا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو صرف نہ کرو۔ بے شک کان، آنکھ، دل، حضرت انسان کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے تمہارے حرکات اور سکنات ہیں، تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہارے چال اور چلن، حرکات اور سکنات، حتیٰ کہ دلوں میں آنے والی کیفیتیں، یہ سارے آن ریکارڈ ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی آن ریکارڈ ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی موت کے ذریعے تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ دار الفرار ہے، وہ دار القرار ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جس زندگی کے لیے آج لوگوں نے حلال اور حرام کا جنازہ نکال دیا، جس زندگی کے لیے آدمیوں نے اپنے اور پرائیوں کی تخصیص انہیں تمیز کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ باپ اپنی اولاد کو اولاد تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد آج بھائی بہنیں محبتوں کے بجائے نفرتوں کے سائے میں ڈھل رہے ہیں۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ حالانکہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے میری اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے جا سکتا ہے۔ آج ہم بینکوں میں کروڑوں روپیہ جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اس کا وارث جس کو میں اور آپ نے کمایا کل کوئی اور ہوگا، جس بلڈنگ کو آپ نے بنایا اس کا مالک کوئی اور ہوگا، جس کھیتی باڑی کے مالک آپ ہیں کل کوئی اور ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، آج ہم آخرت فراموش کر گئے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے،
آویں ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے۔ سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے۔ ہے نا؟ سوچو ابھی آپ کے ایک حکمران جس کی کبھی طوطی بولا کرتی تھی اسی سرزمین پر، کبھی جے جے کے نعرے لگا کرتے تھے، کبھی آگے پیچھے لوگوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ ہم نے اسی جامعہ میں پڑھتے ہوئے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب آگے پیچھے پولیسوں کا پہرا ہوا کرتا تھا، کیا لے کے گیا؟ اسی کو تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بدنصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیری آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ ہر کوئی روتے بھی آیا نا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا نا، ہنستے کھیلتے نہیں آیا نا۔ اب تو اس حال میں چلے جانا کہ تو رونے کے بجائے تو ہنس رہا ہو، ممکن؟ قرآن پڑھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائی یہ زندگی، یہ دار العمل ہے۔ موت کے بعد کے سارے مراحل وہ دار الجزا ہے۔ قبر کی تاریکی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، بلکہ ابھی اس کا جنازہ اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کیفیت کا اندازہ اس کو ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ موت کے بعد کیا مراحل آئیں گے، کیسے حالات آئیں گے؟ آج میرے اور آپ کے پاس جو آرام اور آسائش کے سامان ہیں، میرے اور آپ کا جتنا مکان ہے، میرے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں، اس کا عشر عشیر بھی یا 1% بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس لینے، سستانہ لینے کے لیے اپنی مبارک پیٹھ پر کو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی پر عذاب، لیکن تصور دیکھیے، کیفیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم قنی عذابک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے لیکن میرا حساب و کتاب آسان لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی پراپرٹی تھی، کون سے وسائل تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کون سی ایسے ویسے انداز میں گزری ہے؟ سوچئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ قرآن آپ کے بارے میں شاہد عدل ہے، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں منوقش حلک یا عائشہ، عائشہ کسی کا مناقشہ ہو جائے، سوالیہ مارک لگا دے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو کھڑا کر کے پوچھے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت میں اور آپ کس دنیا میں ہیں، میں اور آپ کس انداز سے جی رہے ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیوں کے مالک ہو کر اولاد کو محروم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، بچیوں کو حقوق سے محروم کرنے والے بھی موجود ہیں، حق تلفی کرنے والے موجود ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کو ہڑپ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آج کیا کیا نہیں ہے میرے بھائی، سوچو، کیوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ کیا تیاری ہے میں؟ عقل مند اگر میں اور آپ ہیں، اللہ نے 2 آنکھ دی ہیں، ایک آنکھ سے دنیا دیکھو تو ایک آنکھ سے آخرت کے بارے میں بھی تو غور کرو۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے
ارے میں اور آپ زندگی کی ابتدا سے واقف نہیں کہ مجھے اور آپ کو جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے تو کس پوزیشن میں آئے تھے؟ میرا اور آپ کا استقبال کس نے کیا؟ مجھے اور آپ کو غسل کس نے دیا؟ مجھے اور آپ کو کپڑا کون پہنایا؟ مجھے اور آپ کو گہوانے میں کس نے سلایا؟ یہی حال میرا اور آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا کہ مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، ڈولی میں کون ڈالے گا مجھے اور آپ کو؟ نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف، نہ انتہا سے واقف، اور پھر بھی مدہوش ہے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت۔ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیحت کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب تم صبح کرو اپنے نفس کو یہ مت بتاؤ کہ شام بھی نصیب ہوگی۔ میں اور آپ بھول رہے ہیں نا، میں اور آپ بھول رہے ہیں نا اس سبق کو؟ نہیں معلوم کہ کل میرا شمار خطبہ میں ہوگا، مقررین میں ہوگا، یا مجھ پر اور آپ پر تبصرے نکلنے والے تبصرے لکھیں گے۔ سوچو میرے بھائی، اور آج سوچنے کا موقع ہے۔ کل سوچیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، وابلہ مچائیں گے، لیکن میری اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقط فاز، پس تحقیق کے کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کا کوئی ایٹم بنانے والا اگر ایک لفظ کی یہ ڈی سیٹ ہے، ڈپلیکیٹ سیٹ ہے، اوریجنل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بابا 2-4 ہزار زیادہ لے لے، لیکن سیمسنگ کا یا اچھی کمپنی کا اوریجنل پیس دے دے۔ دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا ساز و سامان۔ دنیا بنانے والا رب کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جیسے آئی پی ایل کے چیمپئن کھلاڑی کامیاب خوشی سے انجوائے کرتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرنے والے پتہ نہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، بالکل یہی حال۔ چلو دنیا کے ہر معاملے میں ناکامی کے بعد بھی کامیابی کے امکانات ہیں، اگر زندگی کے بازی میں کوئی فیل ہو جائے کوئی امکان ہے؟ انسان تڑپ جائے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون۔ ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا۔ فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک موقع ہم ہی دے دیں، اب کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبی نہیں، کوئی جاب کی فکر نہیں، بچوں کی شادی بیاہ کی کوئی فکر نہیں، نعمل صالح، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔